كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ البینہ مکی سورہ ہے اور اس کا مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہے کہ جس طرح پچھلی سورہ تھی سورہ قدر، اس میں قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل سورہ و نازل فرمائی. اسی طرح اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. اور اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب 4 اصحاب ایسے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ان اصحاب سے سیکھے. ان میں سے ایک تو حضرت ابی بن کعب بھی ہیں اور دوسرے حضرت سالم ہیں اور تیسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور چوتھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل. یہ 4 صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی قرآن سیکھنا چاہے وہ ان سے سیکھے. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ان اصحاب میں سے بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ بینہ عبداللہ بن ابی کے کعب کے سامنے پڑھو تم، یا ابی بن کعب کو یہ سورہ پڑھ کے سناؤ. حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے. تو خوشی کی وجہ سے حضرت ابی بن کعب کے آنسو نکل آئے. تو یہ فضیلت ہے حضرت ابی بن کعب کے لیے بھی اور اس سورہ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ سنانے کا حکم دیا حضرت ابی بن کعب کے سامنے. یہ حضرت ابی بن کعب وہی ہے جن کے بارے میں معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نماز تراویح کے لیے انہیں امام مقرر فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کی امامت کرائیں تراویح کے لیے اور 8 رکعت نماز جو ہے وہ مسلمانوں کو پڑھائیں. تراویح کی نماز کا باجماعت سلسلہ حضرت عمر نے شروع کیا اور اس کی امامت حضرت ابی بن کعب نے کرائی اور 8 رکعت تراویح پڑھائی حضرت ابی بن کعب نے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
لم یکن نہیں تھا یہ ممکن الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب سے بل مشرکین اور مشرکین میں سے منفقین فق کا معنی اس سے پہلے ہم نے یہی لفظ پڑھا ہے ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة کیا معنی گردن آزاد کرانا فک کا معنی کسی قیدی کو چھڑانا جو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو کسی کی شدید قید میں ہو اس کو چھڑانا یہ کیا کہلاتا ہے فک یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ وہی استعمال فرمایا ہے وہی یہ مادہ ہے اس کا منفقین کیسے ان لوگوں کا جہالت کی قید سے کفر کی قید سے شرک کی قید سے نکلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں تھا جب تک ہم کوئی ایک عظیم رسول نہ ان کے پاس بھیج دیتے منفقین آزاد ہونے والے قید سے حتیٰ کہ تأتیہم البینہ آتی ان کے پاس کوئی زبردست دلیل بینہ کا معنی زبردست دلیل اور یہاں زبردست دلیل سے مراد جی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور یہاں دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ایک بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کس طرح لوگ کفر اور شرک پہ جمے ہوئے تھے اور ان کو کفر اور شرک سے ہٹانا کتنا مشکل کام تھا اور بار بار قرآن مجید میں مختلف انداز میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ایسا بوجھ ہم نے تمہاری کمر سے ہٹایا ہے جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا یہ کام فی الواقع ایسا تھا کمر توڑ دینے والا بہت مشکل کام تھا اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا ہول تھا ابو جہل کا ابو لہب کا اور دوسرے جو مشرک اور کافر تھے کتنا خوف اور ہراس پیدا کیا ہوا تھا انہوں نے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی زندگی میں آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی یہ حالات نہیں ہے کہ تم میرے پاس رہ سکو تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور جب حالات سازگار ہوں گے تو تب میرے پاس آ جائیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بعثت مبارک سے پہلے کفر اور شرک جو ہے وہ کس طرح اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور کفر اور شرک سے اس قوم کو نکالنے کتنا عظیم کارنامہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے منفقین کے کیسے چھڑانا ہے ان کو کفر اور شرک کی جو پنجہ ہے یا اس کی گرفت ہے اسے چھڑانا گویا ایسے ہے کہ جس ٹائم کو کسی جیل سے یا کسی قید سے نکالنا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ بھی استعمال فرما سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جیسے دوسری جگہ پہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن یہاں بینہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ اس کام کے لیے ضروری تھا کہ ایک بینہ بھیجی جاتی تمہاری طرف مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی زبردست دلیل ایسی دلیل جسے دیکھ کے یا جسے سن کے انکار کی کوئی مجال باقی نہ رہ جاتی انکار ممکن نہ ہوتا ضد کی بات اور ہٹ درمی کی بات دوسری ہے
لیکن جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، جہاں تک حجت پوری کرنے کا تعلق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے بندے کو تمہاری طرف بینہ بنا کے بھیجا ہے کہ جس کی ذات کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ 40 سال تک جس آدمی کو وہ خود اپنی زبان سے امین اور صادق کہتے رہے، وہ اس آدمی کو فوراً ہی 40 سال کے بعد کیسے جھوٹا اور کاذب کہہ سکتے تھے؟ ان کا کہنا وہ ان کی زد اور درمی کی بات اپنی جگہ پہ ان کی چودھریاں اور ان کی سرداریاں جاتی تھیں، ختم ہوتی تھیں، اس لیے وہ اس پہ آمادہ نہ ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بینہ تھی کہ 40 سال تک ایک آدمی کو مسلسل امین اور صادق کہہ رہے ہیں، اور اسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ ایک ہوش مند آدمی اور عقل مند آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی اپنی جو اوائل زندگی ہے 40 سال کی، جس میں عموماً آدمی بھٹک جاتے ہیں، جس میں عموماً غلط کاریوں کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اس زندگی کے حصے میں تو وہ امین اور صادق رہے، اور عمر کا وہ حصہ جس میں طبعی طور پہ فطری طور پہ انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے اور انسان باوقار بن جاتا ہے، انسان سیدھا راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس زندگی میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی زندگی کے بالکل الٹ بن جاتے، یہ کوئی ہوش مند آدمی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مشرکوں کی اور کافروں کی قید سے نکالنے کے لیے یا اس جہالت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے ہم نے زبردست ایک بینہ تمہاری طرف بھیجی ہے، ایسی دلیل اور ایسی حجت جس کا انکار کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی دوسری جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور لکھ نہ سکنا یہ بھی بینہ ہے، یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام یا وحی پڑھ کے سناتے تھے، وہ کسی ان پڑھ آدمی سے کوئی ہوش مند آدمی یا عقل مند آدمی تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی خود ان پڑھ ہو، کبھی اسے پڑھنا سیکھا ہو نہ لکھنا سیکھا ہو، لیکن وہ ایسا کلام پیش کرے جس کا توڑ یا جس کا جواب پورے عرب میں کوئی نہیں دے پاتا۔ یہ بھی ایک بینہ تھی، اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ یہ کتاب نہ کوئی اور کتاب آپ پڑھنے والے تھے ہی نہیں سرے سے، اور فرمایا ولا تخطوه بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب لکھ سکتے تھے، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اس کے باوجود ہم نے آپ کو ایسا کلام سکھا دیا، ایسی کتاب عطا کر دی، ایسا پیغام آپ کو دے دیا جس کا جواب پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اذا لارتاب المبطلون، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پڑھے لکھے ہوتے، اگر تم پڑھنا اور لکھنا جانتے ہوتے تو جو جاہل ہیں اعتراض کرنے والے باطل پرست لوگ وہ تو فوری شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، خود بنا کے سنا رہا ہے، ہمیں جھوٹ کہتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا امی ہونا بطور دلیل بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ بینہ اس اعتبار سے بھی ہے تمہارے لیے بہت بڑی دلیل کہ یہ لکھا پڑھا نہیں ہے، اور جو باتیں تمہیں پڑھا رہا ہے ان کا صورتوں کا تو کہیں بات رہ گئی، کسی ایک آیت کا جواب بھی تمہارے پاس نہیں ہے، ایک آیت کا جواب تم لکھنا چاہو وہ نہیں لکھ سکتے۔ اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، وہ آدمی جو امین اور صادق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جن باتوں کا عام طور پہ انسان خود اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، لیکن معاملہ نبوت کا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں صاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوائیں اور قوم کو اور امت کو آگاہ فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری مثال
اور میں جو تعلیم لے کے آیا ہوں اس کی مثال بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی کچھ لوگوں کو ڈرائے اس بات سے، خبردار کرے اس بات سے کہ لوگوں ایک لشکر آ رہا ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری جتنی بھی نشانیاں تھیں زمین و آسمان کی اور ان میں جو کچھ تھا سب کچھ دکھا دیا تھا، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ عین حقیقت کے مطابق تھا کہ ایسا آدمی جسے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے وہ اپنی قوم کو خبردار کرے کہ لوگوں ایک لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اس ڈرانے والے کی بات پہ بعض لوگ تو ایمان لے آئے، بعض لوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات اپنے گھروں سے نکل گئے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، انہوں نے اس گناہ کی بستی سے نکل گئے۔ فرمایا جو نکل گیا اس دائی کی بات پہ، اس ڈرانے والے کی بات سن کے اس پہ ایمان لا کے اس پہ یقین کر کے نکل گئے، وہ تو بچ گئے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دائی کی بات کی پرواہ نہ کی، اس کی بات پہ یقین نہ کیا، اس کی بات پہ ایمان نہ لائے اور راتوں رات وہ لشکر حملہ آور ہو گیا اور اس طرح حملہ آور ہوا کہ ان کی نسل تک تباہ کر دی۔ یہ ہے بینہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے نذیر ہیں، ایسے دائی ہیں کہ جن کی آواز پہ جو لبیک کہے گا وہی بچے گا، جن کی آواز جو آدمی لبیک نہیں کہے گا وہ تباہ ہلاک ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور ان فرشتوں نے آپس میں یہ گفتگو کی، کچھ فرشتوں نے یہ کہا کہ ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو، دوسرے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں پھر فرشتوں نے یہ بات کہی ان کی آنکھ تو سوتی ہے، ان کا دل نہیں سوتا، لہذا مثال بیان کرو۔ فرشتے نے مثال یہ بیان کی کہ اس آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر بناتا ہے اور گھر بنانے کے بعد ایک دائی اور منادی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی نے گھر بنایا ہے اور اس نے تمہاری دعوت کی ہے، اس کا کھانا کھانے کے لیے آؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دائی کے کہنے پہ اس گھر میں آ جاتے ہیں، گھر میں وہ داخل بھی ہوئے اور اس گھر والے کا کھانا بھی کھایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دائی کی بات پہ یقین نہ کیا، غافل رہے، لبیک نہ کہی اور وہ نہ گھر میں داخل ہوئے نہ کھانا کھا سکے۔ فرشتے نے کہا کہ اس مثال کی وضاحت کرو کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے۔ فرشتوں نے پھر وہی بات کہی کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے، ان کا دل نہیں سوتا۔ فرشتے نے پھر وضاحت کی اس مثال کی کہ دار سے مراد تو جنت ہے، جو گھر بنایا گیا ہے وہ تو جنت ہے، اور دائی یا منادی جو ہے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے اس جنت کے لیے لوگوں کو دعوت دی اور منادی کی کہ لوگوں آؤ اس گھر میں کھانا تیار ہے، کھانا کھانے کے لیے آؤ۔ جن لوگوں نے منادی کی ندا پہ لبیک کہی وہ جنت میں داخل بھی ہوئے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید بھی ہوئے۔ جنہوں نے دائی کی اور منادی کی آواز پہ لبیک نہیں کہی وہ جنت سے بھی محروم ہوئے اور جنت کی نعمتوں سے بھی محروم ہوئے۔ اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تو فرق کرنے والا ہوں، میں تو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا ہوں۔ کس بات کا فرق؟
جنتی اور جہنمی کا فرق کرنے والا بینہ بھی آ گئی، واضح دلیل اور واضح حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرق کرنے والے اس اعتبار سے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ ایک گروہ بن جائے گا، جو انکار کریں گے، نافرمانی کریں گے، وہ دوسرا گروہ بن گیا۔ فرق ہو گیا دونوں میں، ایک جنتی گروہ ہے، ایک جہنمی گروہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی۔ جو جس آدمی نے میری اطاعت کی وہی جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا انکار کر دیا، وہ جنت سے محروم ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مقام کسی کا بھی نہیں ہے جو لوگوں سے یا امت سے یا اپنے عقیدت مندوں سے یہ کہہ دے کہ میں تمہارے درمیان فرق کرنے والا ہوں جنت اور جہنم کا، میں ایسا ڈرانے والا ہوں کہ میری بات مانیں گے تو بچ جاؤ گے، میری بات نہیں مانیں گے تو تمہاری نسلیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ اور یہ بات بھی نبی ہی کہہ سکتا ہے، انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ فاتقوہ واطیعونی یغفر لکم من ذنوبکم۔ اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، لیکن بات میری مانو، اطیعونی، میری اطاعت کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے بینہ، اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بینہ نہیں ہے۔ ایسی عقیدت جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، انسان کی سب سے پہلی عقیدت اور سب سے پہلی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ویسی عقیدت اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہے۔ جو عقیدت اور محبت اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہی توحید ہے۔ اور جو محبت اور عقیدت اللہ کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لیے ہے، نہ امام مالک کے لیے ہے، نہ امام بخاری کے لیے ہے، نہ امام شافعی کے لیے ہے، وہ کسی دوسرے انسان کے لیے ہے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایسے جھگڑے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جھگڑے شروع کہاں سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ قرآن نے تو ایک ایک قدم پہ یہ مسئلہ اتنا صاف کیا ہے، اتنا واضح کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ بات کہہ کے تو دیکھے اپنی زبان سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، مجھے پتا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جس آدمی کی زبان سے یہ بات نکل گئی اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی امت کے افراد ہیں، عظیم ہیں، ان کا احترام ہے، دین کے لیے ان سب کی خدمات ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں، انہوں نے بڑی بڑی خدمات کی ہیں اسلام کے لیے۔ اسلام صرف ہندوستان پاکستان میں تو نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کو جانتے ہیں اور باقی دنیا جو ہے اس میں اسلام نہیں یا کسی نے دین کی خدمت نہیں کی۔ ہزار فقہاء، علماء، فضلاء ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اس سے ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے امام مالک کا پتہ نہیں کہ امام مالک کون تھے یا کیا کام کیا انہوں نے یا کیا دین کی خدمت کی، آپ بڑی سے بڑی بات اگر کہنا چاہیں گے تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی اسلامی تاریخ سے بڑا ناواقف آدمی ہے اور بڑا جاہل آدمی ہے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے امام مالک کون ہے۔ لیکن کیا اس کے دین میں فرق آئے گا؟ ایک آدمی امام مالک کا انکار کرتا ہے، کیا اس کے دین یا ایمان میں کوئی فرق آئے گا؟ یا اس سے کچھ سوال جواب ہوگا قبر میں کہ تم امام مالک کو ایمان کیوں نہیں لائے؟ بات بڑی موٹی سی ہے۔ بات ایسے جھگڑے تو ہمارے پیٹ کے جھگڑے ہیں، یہ دین کے جھگڑے نہیں ہیں۔
سب پیٹ کے جھگڑے ہیں. جو مسئلہ ہے وہ بڑا کھلا اور بڑا واضح ہے کہ اللہ نے بینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. اللہ کے رسول کے علاوہ اطیع اللہ اطیع الرسول، یہ لفظ اطیع کا لفظ کسی کے لیے اللہ نے استعمال نہیں فرمایا. امام بخاری ہو، امام مالک ہو، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو پیغمبر عربی کی خدمت کے لیے اور اس کو راوی کرنے کے لیے وہ تو دست بستہ غلام ہیں پیغمبر عربی کے. امام مالک ہو، ابو حنیفہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، جتنے بھی ہیں یہ تو سارے کے سارے غلام ہیں پیغمبر عربی کے. ان کی کیا مجال کہ وہ یہ بات کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے ہماری بات مانو؟ ان کی ہے مجال کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. بھیا تو صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور یہ کہ اللہ کے رسول کو ہی پہنچتا ہے کہ میں نے اطاعنی فدخل الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اور اسی لیے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں میں کہ یہ عقل اور دماغ جو ہے اس کمرے کے اندر آپ باتیں سننے لیا کریں، پاس جا کے سوچیں کہ یہ باتیں باقی صحیح ہیں یا غلط ہیں. زندگی تو ایک ہی بار ملنی ہے. جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا، وہ چھوٹے گا نہیں. خواہ کتنی مرتبہ کہتا رہے رب ارجعونی، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا عقل سے کام لوں گا، وہ وقت دوبارہ آنا نہیں ہے. اس کا جواب ایک ہی ہے، کلا. دنیا میں جانے کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا میں واپس نہیں جا سکتے. جو تمہاری عقل نے کمانا تھا وہ کما لیا، جو کھونا تھا وہ کھو لیا. یہ وقت ایک ہی مرتبہ کا ہے، بار بار یہ وقت آنا نہیں ہے. جو پکڑا گیا بس ہمیشہ کے لیے پکڑا گیا. بات تعصب کی نہیں ہے، بات تو فکر کی اور سوچ کی ہے، اور مسئلہ بالکل واضح ہے. یہ جتنے بھی باتیں ہیں امت میں انتشار والی، ہم قطعاً ان کو پسند نہیں کرتے. یہ بات جو ہے یہ تو ان لوگوں فکر تو ان لوگوں کرنا چاہیے کہ اگر لوگ ایک خدا کو مانیں، ایک رسول کو مانیں، ایک قرآن کو مانیں، تو جن کی دکانیں ختم ہوں گی فکر تو انہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا فکر ہے؟ کوئی بات سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے، نہ کچھ جانا ہے نہ آنا ہے. سوائے اللہ کی رضا کے کسی سے کوئی طمع نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ کسی اور بات کا. اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی معاوضہ نہیں ہے. اس لیے اس بات کو جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ واضح کر دینا چاہیے، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. بینہ اللہ کا رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ایک ہی بات ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے کا یہ حق نہیں، اور نہ ہی کسی نے یہ جرت کی ہے نہ کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ کسی دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ اپنی زبان سے بات نکال سکے. یہ بھی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کا نہ حق ہے، نہ کسی کی مجال ہے، نہ کسی کی جان ہے وہ یہ کہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. جو میں لے کے آیا ہوں وہ قبول ہے، جو میرے علاوہ ہے وہ سب مردود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بینہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے جو کافر تھے وہ جہالت اور کفر کی قید سے آزاد ہو جاتے جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیج دیتے. کفر اور جہالت کی شرک کی جکڑ بندیاں ایسی تھیں، ان کی گرفت ایسی تھی مضبوط کہ اسے چھڑانا جو ہے یہ بڑے جان جوکھوں کا کام تھا جو اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. پچھلے درس میں کتنے واقعات میں نے بتایا آپ کو کہ صرف ایک نماز کا حق حاصل کرنے کے لیے حرم میں کتنی جنگ لڑنی پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. صرف ایک نماز کا حق حاصل کرنے، باقی دین تو کتنے دور کی بات ہے.
ایک نماز کا حق حاصل کرنے کے لیے حرم میں کہ ہم نے اس حرم میں نماز پڑھنی ہے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے لیے کتنی جنگیں لڑنی پڑی اللہ کے رسول کے صحابیوں کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے اہل کتاب اور مشرک کافروں میں. اہل کتاب بھی کافر ہیں اور مشرک بھی کافر ہیں. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. باقی جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں ہم نہ تائید کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے ان کا کوئی نبی پیغمبر تھا یا نہیں تھا، یا اہل کتاب ہے یا نہیں ہے. اسی طرح مجوسیت جو ہے ان کا پیغمبر تھا کوئی یا نہیں تھا، بدھزم کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں تھا، جن کے بارے میں ہمیں قطعی یقین نہیں ہے ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب میں اور دوسرے جو مشرک ہیں، اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کتاب نازل فرمائی، خواہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، خواہ وہ اس میں تعریف کر چکے ہیں. مشرک وہ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور وہ شرک کرتے ہیں، جس طرح مکہ کے مشرک تھے اور ایران کے مجوسی تھے. یہ مشرک ہیں اور ان میں فرق جو عملاً بھی نقلاً بھی اللہ تعالیٰ نے فرق فرمایا جیسا کہ یہاں پہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو عیسائی اور یہودی بھی شرک کرتے ہیں. ایک میں تین اور تین میں ایک بہت بڑا شرک ہے. قرآن میں بار بار شرک سے منع کیا گیا ہے. اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی شرک ہے. مشرک تو یہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں میں فرق اس اعتبار سے کیا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کا کہ ہاں توحید کا کنسپٹ ضرور موجود ہے. جو دین انہیں بھیجا گیا یا جو دین ان کی طرف واضح کیا گیا اس کی بنیاد تو توحید پہ ہی تھی. بعد میں دین میں بگاڑ پیدا کر کے انہوں نے شرک کیا، لیکن توحید کا کنسپٹ تھا ان کے ہاں، جبکہ مشرکین کے ہاں توحید کا کنسپٹ ہی نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے جو کافر تھے، اہل کتاب کافر اور مشرک کافر، ان میں فرق فرمایا ہے. اور امر یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو اس کے بارے میں انہوں نے صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، لیکن مشرکین کے لیے یہ اجازت نہیں دی. اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی باشرائط کے تحت اجازت ہے، لیکن مشرکین کی عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. گویا کہ ان دونوں قسم کے کافروں میں قولن بھی یعنی نقلن بھی اللہ تعالیٰ نے فرق فرمایا ہے اور عملاً بھی ان دونوں میں فرق فرمایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، سیگا واحد کر گیا آپ کا. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، صحفن وہ کیا ہے؟ صحیفہ. صحیفہ یہ کہتے ہیں کسی کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی چیز کو صحیفہ کہا جاتا ہے. وہ پڑھتا ہے صحیفے مطہرہ، پاک صحیفے. صحیفے سے مراد یہاں پہ قرآن مجید اور مطہرہ اس کو دو اعتبار سے کہا گیا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قیامت تک ہم اس کو محفوظ رکھیں گے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے معمولی سے زیر زبر میں بھی کوئی کمی بیشی کر سکے. اس اعتبار سے بھی یہ پاک ہے، اور باطل عقائد سے یہ قرآن مجید پاک ہے. اور پھر ایسے احکام سے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہوں، غلط راستے کی طرف لے جانے والے ہوں، منفی سوچ پیدا کرنے والے ہوں، ایسے عقائد اور ایسے احکام سے یہ کتاب پاک ہے.
جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ قصاص کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کرو، جب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوتا بدامنی رہے گی، قتل و غارت ہوتی رہے گی۔ عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت عورتیں اپنے گھروں سے نہ نکلو، جب تک عورتیں بن ٹھن کے اپنے گھروں سے نکلتی رہیں گی، بے حجاب ہوتی رہیں گی، شیطان فتنے پیدا کرتا رہے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں اتنی سچی ہیں کہ ان سے زیادہ سچی بات ہو نہیں سکتی۔ فرمایا کہ کل عین زانیہ، لوگوں یاد رکھو ہر آنکھ زانی ہے، ہر آنکھ زانی ہے، ہر آنکھ زانی ہے۔ اپنی عورتوں کو گھروں سے بے حجاب باہر مت نکالو۔ زانی آنکھ عورت کی بھی ہو سکتی ہے، مرد کی بھی ہو سکتی ہے۔ باطل عقائد سے اور ایسے احکام جو انسان کو گمراہ کرنے والے ہوں، غلط راستے پہ لے جانے والے ہوں، ان سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ زانی کو کوڑے مارنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، ٹونے لگانے والے کو سیکوڑے مارنے، یہ جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی قوانین ہیں یہ سارے کے سارے مطہرہ ہیں، پاک کرنے والے انسانی معاشرے کو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بات سے مکمل طور پہ پاک ہے، اس میں کوئی معمولی سی بات بھی ایسی ہو جس میں لوگوں کے نقصان کی یا گمراہی والی کوئی بات ہو۔ آگے فرمایا فیہا کتب قیمہ، کتب کا معنی بعض مفسرین نے ہر سورہ کو ایک کتاب کا نام دیا ہے، اور بعض مفسرین نے کتب جو ہے اس کا معنی احکام لیا ہے۔ کاتبہ کا معنی جب فعل ہو تو اس نے لکھا، تحریر کیا۔ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ تحریر سے مراد لیتے ہوئے، اس کا معنی تحریر مراد لیتے ہوئے اس سے احکام مراد لیے گئے ہیں کہ اس قرآن مجید میں جو احکام ہیں وہ قیمہ ہیں، عدل و انصاف پر مبنی ہے، بہت سیدھے ہیں، بہت صاف ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ قیامت تک قائم رہنے والے ہیں، عدل و انصاف پر مبنی ہیں، سیدھے ہیں اور قیامت تک قائم رہنے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو تفرقہ، مذہبی تفرقہ ہے، اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اور نہیں تفرقہ ڈالا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتہم البینہ، ما جو کہ جاءت آ گیا، ہم ان کے پاس، البینہ، بینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اختلاف کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس ہدایت نہیں پہنچی، ہدایت کی حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، لوگوں کو حواس خمسہ عطا کیے، دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہوا، تفرقہ پیدا ہوا، وہ اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کی طرف سے کوئی کسر رہ گئی یا اللہ نے حجت پوری نہیں کی۔ اللہ نے ساری حجتیں پوری کر دی
کر دی ہیں جو ہدایت کے لیے مطلوب تھیں۔ اب لوگوں نے تفرقہ کیا، آپس میں انتشار پیدا کیا، وہ تو بینہ آ جانے کے بعد کیا، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بیان فرما دی، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ علم آ جانے کے بعد، رسول اور قرآن آ جانے کے بعد، یا پھر پہلی امتوں میں ان کے رسول اور ان کی کتابیں آ جانے کے بعد لوگوں نے جو آپس میں تفرقہ پیدا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے پہ اپنی سرداریاں اور اپنی چودراہٹیں اور اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی قائم رکھنا چاہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ بھی تو اپنی آکڑ تھی نا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہی لوگ منتظر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے انکار اس وجہ سے کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنو اسحاق سے کیوں نہیں آئے، ہماری چودراہٹ ختم ہو گئی۔ یہ ہے بین بینہم، یہ جو تعصب ہے اور ضد ہے اور حق درمی ہے اپنی بڑائی کی اور اپنی کبریائی کی، اپنی چودراہٹ کی، یہ آگے آ گئی حق کو تسلیم کرنے میں۔ آپس میں جو تفرقہ ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بڑے بڑے سردار ایمان نہیں لائے، یا دوسرے انبیاء پہ جو بڑے بڑے سردار قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی یہ اس لڑائی کا تذکرہ فرمایا ہے، حق اور باطل کی لڑائی کا، وہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء کے مقابلے میں جو سردار تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے، تم بھی ہمارے جیسے ہو، تمہاری بڑائی ہم کیسے مان لیں، تمہاری اطاعت کیسے اختیار کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا تو اپنی چودراہٹ چھوڑنی پڑتی تھی، اپنی سرداری چھوڑنی پڑتی تھی، سردار ماننا پڑتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں نے علم آ جانے کے بعد، بینہ آ جانے کے بعد آپس میں جو اختلاف کیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ علم میں کوئی کسر رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حجت پوری نہیں کی تھی، وضاحت ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی سچی بات یہی ہے کہ یہ جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں نا، یہ اندر سے سب جانتے ہیں کیا ہے، قوم کو لڑانے والے، قوم کو بڑھانے والے، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے، علماء سوء جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کے دل میں فی الواقعی کوئی غلط فہمی ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 99% علماء سوء اندر سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اگر وہ بات مان لے جو حق بات ہے، تو جو اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے، جو اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، جو اپنی خانقاہ بنائی ہوئی ہے، جو اپنی دکان بنائی ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حق آ گیا ان کے پاس، بینہ آ گیا ان کے پاس۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ تو وہ بدبخت لوگ ہیں کہ دل سے جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی دقت یا دشواری نہیں ہوتی، اس طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔
لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ جو ہے وہ اپنی چدراہٹ اور اپنی بڑائی ہے کہ بنو اسحاق کے خاندان میں اتنے زیادہ آئے تو سارے انبیاء جو ہے بنو اسحاق سے آئے اور ہماری سرداری رہی اور ہم یہ کلیم کرتے رہے کہ آخری نبی جو ہے وہ تو ہماری ہی نسل سے آئے گا. اب یہ دوسری نسل سے کیوں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو اس کو مانیں گے نہیں. وہی ضد اور بغیر والی بات ہے کہ ہماری بڑائی اور ہماری چدراہٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور یہاں بھی جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنی بحث اور مناظرے ہیں، یہ سب اسی بغین کے. سب جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما امروا، یہاں ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے. امروا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غیر کا صیغہ ہے. امروا، اور نہیں حکم دیے گئے وہ کون؟ وما امروا، اور نہیں حکم دیے گئے وہ. اہل کتاب مراد ہے اسے کہ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ انکار کیسے کیا؟ اہل کتاب اور مشرکین کے جو کفار تھے انہوں نے انکار کیا. لہذا اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے ان کی بات یہ ہے، ان کے بارے میں حقیقت یہ ہے ما امروا، نہیں حکم دیے گئے وہ الا مگر لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لیعبدوا کون سا فعل ہے؟ یعبدوا امر ہے، لام امر کا ہے یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. دو باتوں کا حکم ہے اس آیت میں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا تھا جو حکم ہم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے. پہلا حکم تو یہ ہے. اور ساتھ دوسرا حکم یہ ہے کہ بندگی کس طرح کرو؟ بندگی اللہ کی اس طرح کرو مخلصین لہ الدین، کہ سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، اللہ کی رضا کے لیے، جس میں کسی قسم کا کوئی نہ ریا ہو، نہ طمع اور لالچ ہو، نہ کوئی دنیا کا مفاد ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی و لمبی حدیث ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کے عمل میں ریا ہوگا، خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کیا ہوگا، بظاہر بڑا اچھا عمل ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، سخی ہوگا، شہید ہوگا، اور وہ کہے گا بھی اپنی زبان سے یا اللہ میں نے تیرا دین پھیلایا، تیرا قرآن پڑھ کے سنایا، تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی، تیری راہ میں مال بڑا خرچ کیا، لیکن فیصلہ تو وہی ہے جو سپریم کورٹ سے ہوگا. آخری بات تو وہی ہے. یہ ہمارے لڑائیاں جھگڑے کچھ نہیں بناتے. انسانوں کو ڈرنا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے بے خوف ہیں اللہ سے. دوسروں کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسے کیوں نہیں کرتا، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. فکر تو اپنی کرنی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. قرآن بھی پڑھا، سخاوت بھی کی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، لیکن عدالت سے فیصلہ یہ ہوا کہ تم نے نہ تو سخاوت میرے لیے کی،
نہ جہاد میرے لیے کیا، نہ دین کا علم میرے لیے پھیلایا، تم نے دنیا میں اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کام کیا، میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، لہذا حکم ہوگا کہ اس کو سب کو منہ کے بل جہنم میں گرا دو۔ آمرۃ ناصبہ، قیامت کے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جہنم میں جانے والے کہ دنیا میں محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بڑی محنت کی ہوگی، بڑی مشقت اٹھائی ہوگی، لیکن نتیجہ صفر ہوگا، اس لیے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا۔ اللہ کو تو مانتے رہے، اللہ معبود ہے، گریٹ گاڈ وہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے نا جی بزرگوں کو اس نے ہی دیا ہے نا، آپ تو سمجھتے نہیں ہیں، بزرگوں کو ہے تو اللہ کے پاس ہی سب کچھ، لیکن اللہ اپنے بزرگوں کو خود دیتا ہے۔ یہ ایسا چکر شیطان نے ڈال رکھا ہے اور ایسی کنڈی ڈال رکھی ہے دماغ میں کہ یہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ 1400 سال ہو گئے لیکن اسی کے گرد جو ہے شیطان لوگوں کو گما رہا ہے کہ نہیں، اختیار تو واقعی اللہ کے پاس ہے، قادر تو واقعی اللہ کی ذات ہے، مالک اور خالق تو واقعی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ ہی دیتا ہے اپنے بزرگوں کو، لہذا ہمیں تو بزرگوں کو راضی کرنا چاہیے، بزرگوں کی نظریات دینی چاہیے، بزرگ خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت اور کتنا اٹریکٹو نظریہ ہے اور کتنی اچھی دلیلیں ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اونٹ باندھنے کے لیے ایک رسی مجھے حاصل ہو جائے، کتنی ہوگی ایک رسی؟ اونٹ باندھنے کے لیے ایک رسی 1 ریال کی ہوگی، 2 ریال کی یا 4 ریال کی۔ ایک آدمی جہاد میں شریک ہوتا ہے کہ اونٹ باندھنے کے لیے رسی حاصل ہو جائے، یا رسول اللہ کیا اس کے لیے بھی جو ثواب ہے یا اس کے لیے ثواب ضائع تو نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے لیے جہاد میں کچھ بھی ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور ساتھ دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے اس آدمی سے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ وہ جہاد کرتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، صاف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تم مسئلہ دوبارہ پوچھو۔ اس آدمی نے دوبارہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، لیکن اس کی نیت ساتھ یہ بھی ہے کہ مجھے مال غنیمت بھی ملے گا۔ فرمایا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، 2 بار ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پھر یہ بات کہی اس آدمی کو کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ ایک آدمی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوتا ہے اور پھر مال غنیمت تو حاصل ہونا ہی ہونا ہے، اور اس میں اس کا حصہ اگر وہ نیت رکھتا ہے تو تم پھر پوچھو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیسری بار اس آدمی نے پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ دنیا کا مفاد ہو اس میں، اللہ کی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض کا دیکھ کے طبیعت اتنی کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بھی دے، لیکن جو اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تنہا دار ہیں، کام اپنے کر رہے ہیں، جب وہ مانتے ہیں قرآن پڑھانے کا، قرآن سکھانے کا یا حدیث پڑھانے کا، تو بڑا عجیب سی بات لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے، محنتیں ہر طرف ہوتی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، آدر ہیں، کھانے بھی دیے جاتے ہیں، پلایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکلتا؟
دولت کا طمع اور لالچ جو ہے یہ جاتا نہیں ہے. دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ طمع اور لالچ جو ہے چھوڑتا نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی اللہ ملتا ہے جہاں سے. ہمارے وہ والد صاحب کے استاد تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی, مولانا طاہر حنیف صاحب, وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ سور اس نے نہیں کھایا جس کو ملا نہیں, جس کو ملا ہے اسے چھوڑا نہیں. جس کو ملا ہے اسے چھوڑا نہیں, اور کھایا اسی نے نہیں جس کو ملا نہیں. اور یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے کہ ملے بھی لیکن انسان یہ کہے کہ ان اجری الا علی رب العالمین, کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے, میں اللہ سے لوں گا, میں تم سے کچھ نہیں لوں. سب کچھ ہے گھر میں, ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, اس کے باوجود بھی چلو جو آتا ہے وہ تو ہے. فرمایا کہ مطلوب اللہ کی عبادت بھی ہے, اور اللہ کی عبادت اس طریقے سے مطلوب ہے کہ خالص اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے روکا, اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے غصہ ہوا, فقد استکمل الایمان, اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. کوئی طمع لالچ نہیں ہے. اور یہ بے ریا اور بے طمع لالچ جو ہے, بے طمع اور بے ریا اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا, یہ تو ایسی ہے کہ فرشتے راستوں میں ملتے ہیں آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دینی بھائی کو اپنی بستی سے نکل کے دوسری بستی میں جا رہا تھا ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ, جا کے سے پوچھو کہ تم کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو. اس نے کہا کہ فلاں بستی میں, فلاں اللہ کا نیک بندہ ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تمہارا اس سے کوئی دنیا کا کام ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی کاروبار ہے, کوئی لین دین ہے جس کے لیے جا رہے ہو. نہیں, میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی طمع لالچ نہیں ہے, میں صرف اس سے محبت اور دوستی کرتا ہوں اللہ کے لیے کہ وہ نیک آدمی ہے, متقی آدمی ہے. فرشتے نے کہا کہ پھر یاد رکھو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح تم اس آدمی سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے, اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے. یہ ہے کہ بندگی کرو اللہ کی, عبادت کرو اللہ کی, محبت کرو اللہ سے, لیکن اس طرح کرو کہ اس میں شمع برابر بھی کوئی دوسری بات شامل نہ ہو. نہ ریا ہو, نہ شرک ہو, نہ دنیا کا کوئی طمع اور لالچ ہو. آگے فرمایا کہ حنفاء کا واحد حنیف کا معنی, حنیف کا معنی یکسو, پوری طرح دل جو ہے وہ مطمئن ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے توحید کا, اللہ کے فضل و کرم سے پوری طرح میں مطمئن ہوں اس عقیدے سے. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بنانے والا, کوئی مشکل کشائی کرنے والا, کوئی حاجت روائی کرنے والا, کوئی نقصان کرنے والا, کوئی نفع دینے والا, کوئی بیماری دینے والا, کوئی صحت دینے والا, کوئی اولاد دینے والا, کوئی اولاد لینے والا قطعاً نہیں ہے کوئی, نہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے. پوری طرح انسان کا دل مطمئن ہو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, مطمئن ہے پوری طرح کہ جو میرا دین ہے جس پہ میں چلا ہوں, یہ قرآن و حدیث کی بات جو ہے یہی سیدھا راستہ ہے. یکسو ہو جائے انسان توحید پہ بھی اور رسالت پہ بھی. بڑے اہم عقیدے ہیں یہ دونوں, بنیاد ہے سارے دین کی. توحید پہ بھی انسان یکسو ہو, رسالت پہ بھی یکسو ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے میرے لیے. اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں کوئی دوسرا ممکن نہیں کہ شریک ہو سکے. فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے دین کو خالص بھی رکھو اور یکسو رہو, پھر پوری طرح مطمئن ہو جاؤ کہ یہی راستہ نجات اور فلاح کا ہے. اور آگے یہ باتیں جو ہیں کون سی ہیں, یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں اہل کتاب کو کہی تھیں.
ہم نے یہ باتیں اہل کتاب کو کہی تھیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو باتیں اس طرح سے اللہ فرمائے کہ ہم نے تورات میں یہ حکم دیا، انجیل میں یہ حکم دیا، اہل کتاب کو یہ بات کہی، وہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ویسا ہی حکم ہے۔ اگلی بات کیا تھی؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ نماز بھی قائم کرنا، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ بنیاد ہے نماز جو ہے، ایمان لانے کے بعد، توحید کا عقیدہ بنانے کے بعد سب سے بڑی بات نماز ہے۔ بڑی جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی خاطر، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا صلہ بھی دیا کہ ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا اجر ثواب دوں گا تمہیں۔ اور یہی نماز جو ہے بڑی مشکل ہے ہمارے لیے۔ 5 نمازیں پڑھنی، 50 نمازیں ہوتی تو پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا حال ہوتا ہمارا۔ 5 نمازیں پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ ایک نماز پڑھ کے مسجد سے آ جائیں تو اس طرح جاتے اور آتے ہیں جس طرح بڑا اللہ پہ احسان کر کے آ رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ، آج تو مساجد جو ہے وہ زمانہ ذرا تصور تو کرے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کیے اور مارے کھائیں، اور عمر جیسا بندہ جو ہے وہ اسے مار کھائی اور یہ بات کہی کہ جس دن 300 ہم ہو گئے یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے نمازیں پڑھنے کے لیے۔ اور آج تو مسجدوں میں قالین ہیں، اے سی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی نماز پڑھنی جو ہے بڑی مشکل لگتی ہے۔ تھکے ہوئے ہیں، اچھا ہی پھر پڑھ لیں گے، ملا کے پڑھ لیں گے، بڑی مشکل لگتی ہے نماز، اور نیند جا نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ نماز کا حکم جو ہے یہ تو پہلے جو اہل کتاب تھے ان کے لیے بھی تھا اور تمہارے لیے بھی ہے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ حکم زکوٰۃ کا ان کے لیے بھی تھا تمہارے لیے بھی ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور سیدھا دین یہی ہے، سیدھا سیدھا دین، بنیاد یہی ہے تمہارے دین کی، عادلانہ، منصفانہ اور ٹھیک ٹھیک راست قائم رہنے والا دین یہی ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ پہ اختصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے اور بعض جگہ پہ روزے اور حج کا ذکر بھی فرمایا ہے، لیکن 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے، یہ نماز، روزہ جو ہے اور زکوٰۃ وغیرہ، یہ تو ٹریننگ ہے ایک بڑے مقصد کے لیے۔ اپنی جگہ پہ بعض اعمال کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اسلامی حکومت کا قیام یا اسلامی انقلاب یا یہ ہونا چاہیے، مطلوب ہے۔ اسلامی حکومت کے بغیر بہت سی چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں شریعت کی، اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، لیکن شریعت کو توڑنے موڑنے کا حق تمہیں کس نے دیا کہ تم یہ کہو کہ اسلامی حکومت تو اصل مقصد ہے قائم کرنا، اور یہ جو نماز روزہ ہے یہ تمہاری تربیت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ یہ فرمائے کہ براہ راست دین قیم یہی ہے، نماز مطلوب ہے، اپنی ذات سے مطلوب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اپنی ذات سے مطلوب ہے، روزہ رکھنا اور عمرہ حج کرنا یہ اپنی ذات سے مطلوب، یہ دین ہے، یہی دین ہے۔ یہ جب ایک ایک باتیں دین کی نکال کے اس کو مشن بنا دیتے ہیں ساری زندگی کا، اس میں پھر کچھ نہ کچھ کباہتیں اور کچھ نہ کچھ بگاڑ آ جاتے ہیں، انسان اس کو اتنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اب ایک سال زندگی کا مشن بنا لیا جہاد، باقی ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیں۔ ایک زندگی کا مشن بنا لیا جی اسلامی حکومت بننی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، بننی چاہیے، لیکن کیا اس کے بعد پھر باقی سارے احکام جو ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ کیا باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریننگ اور تربیت میں آ جائیں گی؟ یہی بات دوسری طرف ہے، جو بھی آدمی اسلام کے ایک حکم کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسی کو اپنا مشن بنا لیتا ہے، زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اسے پھر کچھ نہ کچھ توڑ موڑ شریعت کے احکام کی کرنی پڑتی ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو حساب ہوا کہنے گئے وہ کس بات کا ہے؟ سب سے پہلا حساب عبادات میں سے نماز کا ہے۔ یہ تو سوال نہیں ہوگا کیا یہ ٹریننگ تم نے حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی،
اور یہ تو کہتے ہوئے بھی اللہ معاف کرے ڈرنا چاہیے، جو ترجیحات اسلام نے دی ہیں وہی ترجیحات رکھنی چاہیے. جو شریعت نے احکام جس طرح سے دیے ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رہنے دو، اور دین کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جو نیک مقاصد ہیں انہیں حاصل کرو، لیکن ان کو اسی درجے میں رہنے دو جس درجے میں ہے. وہ جہاد ہے لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہے کہ جب امام جو ہے وہ اس کا حکم دے، جب امام اس کے لیے کہے قوم کو تو جہاد کرنا چاہیے. لیکن باقی معاملات جو ہیں یہ بگاڑ اسی وقت آتا ہے کہ جب جو شریعت کے بتائے ہوئے احکام ہیں ان کو چھوڑ کے انسان اپنی مرضی سے بعض چیزیں بنا لیتا ہے، اپنے تصورات قائم کر لیتا ہے اور پھر انہیں آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جب آپ ریڈ سگنل کا ایک دفعہ کراس کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. جہاں ریڈ سگنل آ گیا وہاں پہ رکنا پڑے گا. جب تک سگنل گرین نہیں ہوتا ہے جب تک آگے اگر بڑھیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوں گے، بگاڑ فتنے پیدا ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید، نماز، زکوٰۃ اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصل دین تو یہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا کس چیز کا؟ جی جی شروع سے پھر پڑھے اس سورہ کو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. بینہ آ گیا ان کے پاس. اس کا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ یہ فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے بینہ کا انکار کر دیا. یہاں کفر کا لفظ جو ہے انکار کے معنوں میں ہے اور بینہ سے انکار مراد ہے. یہاں اور کتاب جو ہے ان کے ہاں کسی نہ کسی درجے میں توحید کا تصور موجود ہے، اللہ کا تصور موجود ہے، رسالت کا تصور موجود ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا تمہاری طرف. اس طرح تم شرک اور کفر کی جکڑ بندیوں میں تھے، اس طرح تم پھنسے ہوئے تھے کہ تمہارے لیے اس جکڑ بندیوں سے نکالنے کے لیے تمہیں ضروری تھا کہ تمہاری طرف بینہ بھیجا جاتا، اور وہ بینہ اللہ نے بھیج دیا. اب وہ وہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری دعوت پہ کچھ لوگوں نے لبیک کہا، ایمان لیا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، تکذیب کی میری. اب وہی بات اللہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جنہوں نے اس بینہ کا انکار کر دیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی ایمان نہیں لاتا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا جاتا، جب تک باقی ایمان جو ہے وہ بھی بیکار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کے پاس میرا نام پہنچا ہے، میری رسالت پہنچی ہے، اگر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں فرق کرنے والا ہوں جہنمیوں اور جہنمیوں میں. میں نے خبردار کر دیا لشکر سے، جو میری بات مان کے نکل گئے بستی سے وہ بچ گئے، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے میری بات نہیں مانی ان کو لشکر نے یوں تباہ کر دیا کہ ان کی نسلیں تک تباہ ہو گئیں. لہذا فرمایا کہ اور یہ وہی بات ہے اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل ترین لوگ، سب سے نیچے سب سے ذلیل لوگ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے والے کتنے ہی اپنے آپ کو ترقی پسند کہیں، مہذب کہیں، جو کچھ مرضی کہتے رہیں، قرآن کا فتویٰ یہ ہے اولئکم شر البریہ، ساری مخلوق سے بدترین مخلوق جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا. یہ دنیا کی جو رونقیں اور رنگینیاں اور چاندنی اور چمک دمک، یہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی وہ خافضۃ الرافعہ، کہیں یہ چمکتے چہرے جو دنیا میں تھے یہ سیاہ چہرے نظر آئیں گے. دنیا میں جو تھکے مانے چہرے تھے قیامت کے دن وہ روشن اور سفید چہرے نظر آئیں گے. بالکل معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. کچھ لوگ ہم نے ایسے پیدا کیے ہیں جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی جو پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں، ان کو دل دیے ہیں ہم نے لا یفقہون بہا، لیکن وہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. بل ہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ آنکھیں ایسی ہیں جس سے وہ دیکھ نہیں پاتے. بل ہم اذان لا یسمعون بہا، ان کو کان دیے ہیں ہم نے لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے غافل. آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل و دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے. دنیا میں بڑی ترقی کر لی لیکن قیامت کے دن یہ ساری ترقی، یہ سارے جامعات، یونیورسٹیاں اور جو کچھ بھی چاند پہ پہنچنا اور آسمانوں پہ پہنچنا اور سیاروں پہ پہنچنا جو کچھ بھی ہے حباء منصورا، یہ سارے کا سارا غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا. کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی. مادی ترقی سے انکار نہیں ہے، نہ ہی اس کی نفی ہے، لیکن یہ ترقی ہونی چاہیے اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد. اللہ کے ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق ہیں اللہ کی، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. اللہ پہ ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، یہ سارے ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں. اولئک ہم خیر البریہ، دنیا کی بہترین مخلوق ہے وہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب تک انسان ایمان اور اعمال صالح پہ رہتا ہے تو احسن تقویم ہے، اور جب ایمان اور اعمال صالح کو چھوڑتا ہے تو اسفل السافلین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ. ایک صحابی پاس بیٹھا تھا، آدمی گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بھئی اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو سرداروں میں سے ہے، اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی مانی جاتی ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے، نکاح کے لیے اس کو رشتہ ملتا ہے، اس کی بات سارے لوگ اس کی بات سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. اور ایک آدمی گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ مسلمان فقراء میں سے ہے، بیچارہ مسکین محتاج قسم کا آدمی ہے، مسلمان ہے، کوئی سفارش کرے تو کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اور اگر نکاح وغیرہ کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہے یہ فقراء مسلمانوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو پہلا آدمی گزرا ہے اس آدمی سے ساری زمین بھر دی جائے تو اس کے مقابلے میں یہ اکیلا آدمی بھارا ہے. ساری زمین اس طرح کے انسانوں سے بھر دی جائے جو پہلا انسان گزرا ہے، سردار بھی ہے، سفارش مانی جاتی ہے، نکاح ملتا ہے، ساری عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، سب کچھ ہے،
فرمایا کہ زمین جو ہے ساری کی ساری بانٹ دی جائے اس آدمی سے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو آدمی مسکین اور محتاج ہے، فقراء مسلمانوں میں سے ہے، یہ آدمی بھاری ہے ان سب سے۔ اولئک خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا ضعف ایمان ہے کہ بڑی چمک دمک ہمیں کافروں میں نظر آتی ہے، لیکن کافروں کے بارے میں حقیقت وہی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، بدترین مخلوق ہیں یہ، احمق ترین لوگ ہیں یہ، جانوروں سے بدتر ہیں یہ۔ اب اس کے باوجود بھی جو کوئی ان کے درمیان جا کے، کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری اولادیں برباد ہو جاتی ہیں؟ جا کے پیسے کے لیے چلے جاتے ہیں، دنیا کے عیش آرام کے لیے ہم چلے جاتے ہیں کافر ملکوں میں، اور جب بیٹی اور بیٹا 14-15 سال کے ہوتے ہیں، ان کے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنتے ہیں، تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر بھاگتے ہیں کبھی ہندوستان کبھی پاکستان۔ کیا بنتے ہیں؟ دوسروں سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، کتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولادیں برباد کر لی، تباہ کر لی اسی مال اور دولت کے پیچھے، اسی دنیا کی چمک اور دمک کے لیے۔ لیکن جب تک انسان اپنا تجربہ نہیں کرتا، جب تک انسان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی، جب تک انسان کو ہوش نہیں آتی، اللہ فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ کتے اور خنزیر ہیں، بدتر ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں، اس پہ ہمیں یقین نہیں آتا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے دیندار لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہاں جا کے رہتے ہیں، اولاد برباد ہو جاتی ہے، تبلیغ کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہتے ہوئے بات ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے۔ لیکن انسان کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے بہترین لوگ وہی ہیں جو مومن ہیں، صالح ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، انہی کے درمیان رہنے کی کوشش کرو، اور جو جانور ہیں، جو گدھے ہیں، کتے اور خنزیر سے بدتر ہیں، ان میں جا کے رہنے کی تمنا نہ کرو۔ لیکن وہی بات ہے، پیسے کا طمع لائے فتنۃ امتی المال، میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ مال میں بڑی کشش ہے، جب تک انسان جیتا ہے، جب تک انسان کہتا ہے جتنا مال آتا ہے آتا رہے، اور انسان دیکھتا بھی ہے کہ انسان لے کے کیا جاتا ہے دنیا سے، کچھ بھی لے کے نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جو وارث ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مرنے والا کیا پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، اور فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ اسے آگے کیا بھیجا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فرمایا کہ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں جنات عدن، جنت عدن ہے۔ یہ بھی جنت کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خلق اللہ جنت عدن بیدہ، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ موتی کی، ایک اینٹ سبز موتی کی، اس کی مٹی جو ہے وہ مسک کی ہے، اور سنگریزے جو ہیں وہ لولو کے ہیں، اس کا گھاس جو ہے وہ زعفران کا ہے۔ جنت عدن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت عدن ہے۔ اب وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جس نے اس کو دیکھا ہے اس نے بتایا ہے کہ لوگوں میں نے دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دیکھی ہے، اور اگر مجھے امین اور صادق مانتے ہو تو مان لو کہ واقعی ہے وہ ایسی ہی ہے۔ آگے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی جنت میں۔ جنت میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتی لوگوں، جنتی لوگ جواب میں کہیں گے لبیک و سعدیک، ہم یا اللہ حاضر ہیں، حکم کے لیے تیار ہیں، بخیر فی یدیک، اور بڑائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم اب راضی ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ ہم راضی کیوں نہ ہو، اب کون سی کسر باقی رہ گئی ہے، تو نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا ہے،
اللہ فرمائیں گے کہ میں اس سے بھی تمہیں اعلیٰ نعمت دینا چاہتا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ جو بندوں کا راضی ہونا ہے، ایک تو ہے عقیدے سے راضی ہو گئے، اور ایک ہے کہ تقدیر پہ ایمان ہے، بھئی جو اللہ نے کرنا ہے ویسا۔ ایک ہے وہ کیفیت انسان کی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آئے، انسان یہ کہے کہ میری طلب و رضا یہی تھی جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا۔ دنیا میں اس طرح کا انسان اللہ سے راضی ہو، اور یہی وہ بات ہے جو اس سے پہلے سورہ فجر میں اللہ نے فرمائی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چلی جا، پلٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تو سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انعام، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا احسان، یہ اللہ کی جنت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر کے زندگی بسر کرتا رہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہزاروں پولیسیں اور ہزاروں قانون اور ہزاروں حکومتیں آتی رہیں، جاتی رہیں، بنتی رہیں، ان کا خوف جو ہے، ماں باپ کا خوف بھی ایک وقت پہ دل سے نکل جاتا ہے، قانون کا خوف بھی نکل جاتا ہے، پولیس کا خوف بھی نکل جاتا ہے، حکومتوں جتنے باقی خوف ہیں سارے کے سارے کسی نہ کسی کیفیت میں، کسی نہ کسی حالت میں، کسی نہ کسی درجے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں اللہ نے اندر اس کے ضمیر میں پولیس بٹھا دی ہے، اس کا خوف کبھی نہیں انسان کے دل سے نکلتا۔ 7 کوٹھیوں کے اندر بھی ہو انسان رات کی تنہائی میں بھی ہو، اس کو بھی اللہ کا خوف ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا بھتیجا ہے سلطان کے مجمع میں طلاق